السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، برج کورس 2023 مضمون اردو جماعت دہم پوسٹ ٹیسٹ کی سرگرمیاں انشاءاللہ آج ہم حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اقتباس آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ جماعت دہم میں آپ پڑھ چکے ہیں، دعوت سبق سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ اس کی سرگرمیاں آپ کو حل کرنی ہے۔ دیے گئے فقروں کے لیے مناسب لفظ تحریر کیجیے۔ دعوت میں مہمان کی خاطر مدارات کرنے والا، تو اس میں آپ کو لکھنا پڑے گا میزبان۔ جسے دعوت دی جائے مہمان، اور اس کے لیے مدعو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ کھانا بنانے والا باورچی، اور پانی پلانے والا بھشتی۔ یہ آپ کے سبق میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے رات کی دعوت کے منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو یہ رات کی دعوت کا منظر یہاں دیا ہوا ہے، اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ طلباء و طالبات کیا کرتے ہیں کہ اقتباس سے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، آپ کو اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ آپ کو یہ اس طرح لکھنا ہے 3 لائن میں۔ تو آپ کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ رات کو مصنف اور ان کے دوستوں کی دعوت تھی۔ وہ جب کھانے کے لیے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سب اس طرح سے دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ٹھگوں کا گروپ ہو، اور جب کھانا لایا گیا تو ایک بڑی سی پلیٹ میں بریانی کو اس طرح ڈالا گیا جیسے احرام مصر اس کا بنا دیا گیا ہو، یعنی اوپر تک بریانی ڈال دی گئی، اور اس کے اوپر ایک دیگچی شوربے کی ڈال دی گئی، اور جیسے ہی پلیٹ میں کھانا ڈالا گیا سب کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑے تھے جیسے بہت دنوں سے بھوکے ہوں۔ اور مصنف کے جو روہیل کھنڈی دوست تھے، جو دوست روہیل کھنڈ کے رہنے والے تھے، وہ کھانا نہیں کھا سکے، اس لیے کہ ان کو اس طرح کھانا یہ مناسب معلوم نہیں ہوا۔ وہ میزبان نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک بزرگ جو عجیب طرح سے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کھاؤ ورنہ ایک مسلمان کا مال ضائع ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک درست بات ہے کہ ایک مسلمان کا مال ضائع ہوگا، لیکن اگر میں کھا لوں گا تو میری جان چلی جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ کو یہاں یہ لکھنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو خاکہ مکمل کرنا ہے۔ جوش بارہ سے بہہ گئی ہے بات، یعنی مصرع مکمل کرنا ہے۔ اس طرح سے چرخ گویا ہے آب در غربال، ماہ و ماہی ہیں ایک جا ہر دو، بیٹھے اٹھتے نہیں ہیں بام و در۔ یہ سب مصرے ہیں، آپ یہ اقتباس سے دیکھ کر اس کو لکھ سکتے ہیں سامنے۔ اسی طرح سے نظم کی صنف لکھ کر اس کی تعریف واضح کیجیے۔ تو نظم کی صنف مثنوی ہے، اور مثنوی کی تعریف پھر آپ نیچے لکھیں گے مثنوی کی تعریف، اور لکھیں گے کہ ایسی نظم جس میں شاعر کسی واقعے یا قصے کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور جس کے ہر شعر کے قافیے الگ ہوتے ہیں، اسے مثنوی کہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اس کی تعریف لکھیں گے۔ یہاں آپ کو ایک غزل کا اقتباس دیا گیا ہے، جوڑیاں لگانا ہے۔ گدا کے سامنے فقیر آئے گا، میں شراب، لب ہونٹ، اور دوست کے سامنے رفیق آئے گا۔ اس طرح سے شعر کی تشریح کرنا ہے۔ نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو یک قطرہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ لکھیں گے کہ یہ شعر مرزا رفیع سودا کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس میں شاعر نے، آپ اس کی تشریح اس طرح کریں گے کہ یہ شعر مرزا رفیع سودا کی غزل سے ماخوذ ہے، اور اس میں شاعر نے سند تلمی کا استعمال کیا ہے۔ ایران کا بادشاہ جمشید، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا پیالہ ہے کہ جس میں ساری دنیا کے حالات نظر آ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک مشہور بات ہے۔ تو اسی پر ایک شعر شاعر نے کہا کہ
جمشید کا جو پیالہ ہے اس میں جمشید نے جو کچھ نہ دیکھا ہوگا تو وہ صرف ہم ایک شراب کے قطرے میں دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر نے یہاں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم شراب کے قطرہ پی کے اس طرح سے خواب و خیال کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں شراب کے قطرے میں جو جمشید اپنے پیالے میں نہ دیکھ سکا۔ تو اس میں شاعر نے شراب پینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے اور جس میں انسان خواب و خیال کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مفرد مرکب جملے پہچاننا ہے۔ زیتون اللہ کی انگنت نعمتوں میں سے ایک ہے، مفرد جملہ ہے، اس کے سامنے آپ مفرد جملہ لکھیں گے۔ پگڑی پر ہزاروں فقیر ٹوٹ پڑے اور آنن فانن اس کا تبرک تقسیم ہو گیا، مرکب جملہ ہے۔ درج المحاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، جیسے ہم کلام ہونا تو گفتگو کرنا، تو اس کو آپ لکھیں گے کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ ایک مثال ہے یہ، بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح زہر مار کرنا، تو آج کل کے بچے گھر میں بنی ہوئی چیزیں اس طرح کھاتے ہیں جیسے زہر مار کر رہے ہوں۔ اور کہاوتوں کو مکمل کرنا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، اونچی دکان پھیکے پکوان۔ اب یہاں آپ کو زیر اضافت کا لفظ پہچاننا ہے۔ مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے، تو یہاں پر نظر آتش جو ہے یہ زیر اضافت کی ترکیب ہے۔ بس ہمارے اسکول کے طلباء و طالبات ہی نے اس میں شرکت کی تھی، تو طلباء و طالبات یہ واو عطف کا لفظ ہے، یعنی عطفی ترکیب ہے۔ طلباء و طالبات یہ آپ کو پورا ترکیب لکھنی پڑے گی۔ اعراب لگا کر دو مختلف معنی والے الفاظ بنا کر معنی لکھنا ہے۔ دھن اور دھن، تو پہلے آپ دھن لکھیں گے، اس کے معنی دولت، اور دھن یعنی لگن، دلچسپی۔ اسی طرح سے سابقہ اور لاحقہ یہاں دیے ہوئے ہیں، ایک ایک بامعنی لفظ بنانا ہے۔ جیسے پر دیا ہوا ہے تو آپ لکھیں گے پر وقار یا پر بہار، پر رونق، اس طرح جو بھی لفظ آپ لکھنا چاہیں وہ لکھنا ہے آپ کو۔ دان دیا ہوا ہے، لاحقہ ہے یہ، تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں پاندان، چائے دان، روشن دان، تو اس طرح سے کوئی بھی لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ یہاں ایک کہانی آپ کو مکمل کرنا ہے، جیسے سخت گرمی، بارش کا انتظار، قحط، لوگ فکر مند، دعا کا ارادہ، گاؤں کے باہر لوگ دعا کے لیے جمع، معصوم بچی چھتری کے ساتھ، بچی کا بھروسہ اور سبق۔ تو سب سے پہلے تو آپ عنوان لکھیں گے، تو پہلے آپ اس کو پوائنٹس کو 2-4-5 بار پڑھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس تعلق سے یہ کہانی ہے۔ اب جیسے مثال طور پر ایک عنوان اگر آپ دینا چاہیں، بچی کا بھروسہ یا اللہ پر توکل، اللہ پر توکل بھی اس کا عنوان ہو سکتا ہے، بچی کا بھروسہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا بچی کا اللہ پر اعتماد، یعنی الگ الگ طریقے سے عنوان دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ لکھنے کے بعد آپ اس کو کہانی کے انداز میں لکھیں گے، جیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سخت گرمی پڑ رہی تھی اور سب لوگ پریشان تھے اور قحط پڑ گیا تھا، بارش کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج ہو رہے تھے، اور کسان تو کسان، سبھی کو بارش کا انتظار تھا۔ اب جب کافی دنوں تک بارش نہ ہوئی اور لوگ بے چین و بے قرار ہو گئے اور قطرے قطرے کو ترسنے لگے، تو سب نے مشورہ کیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور نماز استسقاء ادا کی جائے۔ بارش کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ نماز استسقاء کے لیے لوگوں نے جانے کا مشورہ کیا۔ پھر آپ اقتباس تبدیل کر سکتے ہیں، 2-3 اقتباس میں آپ کو یہ لکھنا ہے۔
تو آپ لکھیں کہ تمام لوگ جمع ہوئے اور گاؤں کے باہر سب چلے گئے دعا کے لیے. اپنے ساتھ میں انہوں نے اپنے جانوروں اور مویشیوں کو بھی لے لیا. آپ کو کہانی میں یہ تو مختصر آپ کو پوائنٹس دیے گئے، آپ کو خود لکھنا پڑے گا کہانی. تو آپ لکھیں گے گاؤں کے باہر لوگ دعا کے لیے جمع ہوئے اور بچے، بوڑھے، جوان سبھی اللہ کی طرف متوجہ تھے. نماز استسقاء ادا کی گئی اور اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچی چھتری کے ساتھ وہاں آئی ہوئی، اور یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور انہیں احساس ہوا کہ ہم جو پانی کے لیے دعا کے لیے باہر آئے تھے، گاؤں کے باہر آئے، تو وہ سب سوچنے لگے کہ کیا ہمارا بھی اللہ پر ایسا ہی بھروسہ تھا جیسے بچی کا بھروسہ ہے، کہ اس کو اتنا یقین تھا کہ اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بارش نازل کریں گے. اسی لیے پہلے ہی وہ ساتھ میں چھتری لے آئی تاکہ وہ حفاظت سے اپنے گھر جا سکے. تو یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور سب لوگوں نے دعا کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. تو آپ لکھیں گے نتیجہ آخر میں یا سبق، کہ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایسے کامل بھروسہ کرنا چاہیے، مکمل طور پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس طرح سے آپ کہانی لکھیں گے. اس کے بعد مضمون نویسی میں سے کسی بھی ایک عنوان پر آپ کو مضمون لکھنا ہے. یہ مضمون جو ہے آپ کو 100 الفاظ پر مشتمل لکھنا ہے. تو 100 الفاظ یعنی جتنی لائنس آپ کو یہاں دی گئی ہیں تقریباً 15-20 لائن کے قریب ہیں، تو وہ آپ کو لکھنا ہے. جیسے محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، اگر امتحان نہ ہوتے میری پسندیدہ شخصیت. تو یہ میری پسندیدہ شخصیت پر تو آپ پہلے سے بھی مضامین لکھتے آ رہے ہیں. محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، یہ بھی ایسا عنوان ہے کہ اس پہ آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پہلے تمہید لکھنی پڑے گی. تمہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا اقتباس لکھنا، پہلا پیراگراف ایسا لکھنا پڑے گا کہ جس میں آپ پڑھنے والے کو محنت کی طرف اس کا ذہن منتقل کر دیں. اس کے بعد پھر آگے کے جو اقتباسات ہیں اس میں آپ محنت کے بارے میں لکھیے. جیسے مثال کے طور پر آپ لکھیں گے کہ جب ہم اپنے اطراف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ فضا میں اڑتے جہاز، پٹریوں پر دوڑتی ٹرینیں، سڑک پر دتناتی سواریاں اور بڑی بڑی مشینیں، ہر کام کے لیے نئے نئے آلات، اور اس دور میں موبائل، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکا. تو سوچنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے اس نے اس کا استعمال کیا اور محنت کر کے اپنے عقل کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں ایجاد کیں. تو اس سے پتہ چلا کہ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. اس طرح آپ نے ایک تمہیدی اقتباس لکھا. اس کے بعد پھر آگے آپ محنت کے بارے میں تفصیل سے لکھیں گے اور اس میں کچھ مثالیں بھی آپ دیں گے کہ جس میں آپ یہ بتائیں گے کہ فلاں نے اتنی محنت کی تو اس کے نتیجے میں اس کا کیسے رزلٹ آیا. جیسے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی قریب میں جن طلباء و طالبات نے کامیابیاں حاصل کیں اور محنت کے نتیجے میں وہ آگے بڑھے، جیسے آپ انصار شیخ کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ اس کے والد ایک آٹو ڈرائیور تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے محنت کا دامن نہیں چھوڑا اور آج وہ IAS آفیسر ہے. صرف 22-23 سال کی عمر میں اس نے UPSC کا امتحان پاس کر لیا. اس طرح سے آپ بہت ساری مثالیں اس میں دے سکتے ہیں اور جو ایجادات ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے محنت کریں انسان تو کیا ہو نہیں سکتا پر آپ کو مضمون لکھنا ہے.
اگر امتحان نہ ہوتے، یہ ایک تخیلاتی مضمون ہے، اس میں آپ کو اپنے خیالات لکھنا ہے کہ اگر امتحان نہ ہوتے تو یہ ہوتا، یہ ہوتا، اس طرح ہوتا، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، اس طرح سے آپ کو اپنے خیالات لکھنے ہیں۔ میری پسندیدہ شخصیت، اس میں آپ کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو آپ جیسے کوئی اگر لکھے، بلکہ اس میں چونکہ کچھ دیا ہوا نہیں ہے اس لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ لکھیں۔ اگر قوس میں ماں یا اس طرح کی شخصیت کا نام ہوتا تو آپ کو اسی پر لکھنا ہوتا، لیکن چونکہ یہاں میری پسندیدہ شخصیت ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس میں لکھیے۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے اور انہی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے، انہی کے مطابق بننا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح میری پسندیدہ شخصیت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح سے آپ لکھ کے پہلا پیراگراف لکھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اور آپ کے وہ واقعات، زندگی کے واقعات، سیرت کے واقعات کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ مضمون لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔